علیکم پیارے بچوں اور سارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم کمپیوٹر کلاس 8 یونٹ 1 کا دوسرا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نیٹ ورک اور اس کے بارے میں ساری انفارمیشن پڑھیں گے۔ تو یونٹ کا سٹارٹ ہے، اس کا پہلے ابتدائیہ ہے۔ The advancement in computer technology has revolutionized almost every aspect of our life. کمپیوٹر میں جو ترقی ہوئی ہے اس نے ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں ہی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ In earlier days, data was not shared among different computers or devices. گزرے زمانوں میں یا پہلے کمپیوٹرز کے درمیان ڈیٹا شیئر نہیں کیا جاتا تھا۔ Now data and information is being shared among computers. اب یہ کمپیوٹرز کے درمیان شیئر کیا جاتا ہے، یعنی اب جو چیز ایک کمپیوٹر پہ موجود ہے وہ دوسرے تمام کمپیوٹرز سے ایکسیسیبل ہو سکتی ہے۔ The sharing of data among computers is referred as data communication. کمپیوٹرز کا ایک دوسرے کو ڈیٹا دینا اور ایک دوسرے سے ڈیٹا لینا، یہ ہی ڈیٹا کمیونیکیشن ہے۔ This has increased the use of computers beyond the computer room. اس کی وجہ سے اب کمپیوٹر کا استعمال صرف جو ہمارے کمرے میں پڑا ہے اس کمپیوٹر تک نہیں رہ گیا، بلکہ ہم پوری دنیا میں جتنے بھی کمپیوٹرز نیٹ ورک سے اٹیچ ہیں ہم ان کا ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں۔ Data communication has enabled us to send and receive data and information from one computer to other computers. یہ جو ڈیٹا کمیونیکیشن ہے اس کی وجہ سے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا ڈیٹا یا انفارمیشن اپنے کمپیوٹر سے بہت سارے کمپیوٹرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ Sharing of information from one computer to the other computer is possible if these computers are connected or linked with each other as a network. دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ ہم جو اپنا ڈیٹا یا انفارمیشن شیئر کرتے ہیں یہ اسی صورت ممکن ہے اگر ہمارا سسٹم کسی نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ This unit is dedicated to the computer networks and data communication. اس یونٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کیا ہیں اور ان کا آپس میں ڈیٹا کمیونیکیشن کا سسٹم کیسے چلتا ہے۔ پہلے ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس۔ Most computer systems are now connected together in some way to form what is known as network. اب جتنے بھی سسٹم ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کنیکٹ ہو کے یہ کوئی نہ کوئی نیٹ ورک ضرور بناتے ہیں۔ This ranges from a basic school or home network of only a few computers to large networks such as the internet. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا نیٹ ورک ہو جیسے ایک اسکول کے لیول کا، یا کوئی چھوٹی سی کمپنی ہو جو مقامی ہو، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور انٹرنیٹ یعنی پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، سارے کمپیوٹر اس کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ What is network? A computer network is interconnection of two or more computer systems located in a same room. نیٹ ورک اصل میں کنیکشن ہے بہت سارے کمپیوٹرز کا جو سیم روم میں بھی ہو سکتے ہیں، بلڈنگ میں بھی ہو سکتے ہیں، یا مختلف جگہوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ پلیسز پہ ہو سکتے ہیں۔ کمپیوٹر نیٹ ورک انیبلز دا شیئرنگ آف انفارمیشن، پروگرامز اینڈ ہارڈ ویئر کمپوننٹس۔ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ ہمیں سہولت دیتا ہے کہ ہم انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، پروگرام شیئر کر سکتے ہیں، ایون ہمارے جو کمپیوٹر کے پارٹس ہیں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ دس فگر شوز اے کمپیوٹر نیٹ ورک۔ یہ فگر جو ہے یہ کمپیوٹر نیٹ ورک شو کر رہی ہے، جیسے یہ کمپیوٹر ہے کنیکٹڈ ہے، یہ کمپیوٹر ہے کنیکٹڈ ہے، یہ سارے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اب یہ اس میں اکیلا پرنٹر ہے، تو یہ کیونکہ نیٹ ورک پہ ہے تو ہمیں ہر کمپیوٹر کے ساتھ علیحدہ سے پرنٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی ایک پرنٹر کو ہی سارے کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں۔ A computer network in an office, company or in a computer lab
connects many computers and other devices such as printer with each other using cables. جو ہم نیٹ ورک بناتے ہیں جو کسی کمپنی میں ہو سکتا ہے, جو کسی جگہ ہو سکتا ہے, کسی کا بڑی فرم میں ہو سکتا ہے, اس میں ہم شیئر کرتے ہیں سارا ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ ڈیوائسز بھی شیئر کر سکتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ ہم اس پرنٹر کو ہر ایک سسٹم سے یوز کر سکتے ہیں. ہمیں 3 سسٹم کے ساتھ 3 پرنٹرز لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح سکینر بھی کام کر سکتا ہے, موڈیم کام کرتا ہے جو کہ آپس میں سسٹمز کو اٹیچ کرتا ہے. ڈو یو نو میں وہ ہمیں ایک انفارمیشن دے رہا ہے. انٹرنیٹ از اے ورلڈ وائڈ کلیکشن آف نیٹورکس وچ الاؤز اے سبسکرائبر ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ای میلز, چیٹ اور براؤز دا ورلڈ وائڈ ویب. جیسے ہم یہ www سنا ہے نا آپ نے, ٹو گیٹ انفارمیشن آن ڈفرینٹ ٹاپکس. انٹرنیٹ اصل میں پوری دنیا میں جتنے بھی نیٹورکس ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی سبسکرائبر ہے یعنی جس نے اس کا باقاعدہ کنیکشن لیا ہوا ہے وہ اس میں اپنی ای میل کر سکتا ہے, ریسیو کر سکتا ہے ای میل کو, چیٹ کر سکتا ہے, دوستوں سے گپ شپ لگا سکتا ہے, یا براؤز کر سکتا ہے, اس میں سرچ کر سکتا ہے تھرو ورلڈ وائڈ ویب. جیسے ہم www.google.com, www.yahoo.com یا اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو ورلڈ وائڈ ویب پہ ہوتی ہیں, اس لیے ان کو ہم www کہتے ہیں. کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر نیٹورک. ایک نیٹورک میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ بیسک کمپوننٹس اس کے ہیں. سب سے پہلا ہے سینڈنگ ڈیوائس, کمیونیکیشن ڈیوائس, ریسیونگ ڈیوائس اور ٹرانسمیشن ڈیوائس. سینڈنگ ڈیوائس کیا ہے؟ سینڈنگ ڈیوائس وہ ہے جو ہمارے سسٹم کو سینٹر میں آ کے جو ٹرانسمیشن میڈیم ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے. اس کے بغیر ہمارا سسٹم انٹرنیٹ سے یا ٹرانسمیشن میڈیا سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا. دوسرا کمیونیکیشن ڈیوائس, یہ اس کو کمیونیکیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, راستہ بناتی ہے. پھر ریسیونگ ڈیوائس ہے, یعنی اگلے کمپیوٹر کے ساتھ بھی ویسی ہی ڈیوائس ہوگی جس کو ہم ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ اس ڈیٹا کو ریسیو کر رہے ہیں. اور ٹرانسمیشن میڈیم, یعنی وہ ٹرانسمیشن چل کس میڈیم پہ رہی ہے. یہ اگر اس طرف سے اس طرف جائے گا, پہلے ہمارا سسٹم ہے, دین موڈم ہے یعنی کمیونیکیشن ڈیوائس ہے, یہ اس کو آگے بھیجے گا. آگے جو سسٹم لگا ہوا ہے اس کو بھی پہلے کمیونیکیشن ڈیوائس چاہیے, کیونکہ ڈیوائس کا رابطہ ڈیوائس سے ہوگا, ڈیوائس کا رابطہ ڈائریکٹ کمپیوٹر سے نہیں ہوگا. تو وہ دوبارہ اس کو ریسیو کرے گی اور سسٹم کو وہ ڈیٹا پہنچائے گی. سینڈنگ ڈیوائس. سینڈنگ ڈیوائس کا کیا کام ہے؟ A device which is used to send messages, data or information to other devices connected to a network is called a sending device. وہ ڈیوائس جس کے ذریعے ہم میسیجز یا انفارمیشن بھیجتے ہیں ان سارے کمپیوٹرز کی طرف جو ان نیٹورکس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, کنیکٹ ہوتے ہیں, اس ڈیوائس کو سینڈنگ ڈیوائس کرتے ہیں. ان اے کمپیوٹر نیٹورک اے سینڈنگ ڈیوائس از یوزلی اے کمپیوٹر. عام طور پہ نیٹورک میں سینڈنگ ڈیوائس کمپیوٹر ہوتی ہے. ریسیونگ ڈیوائس کیا ہوگی؟ ان اے کمپیوٹر نیٹورک اے ریسیونگ ڈیوائس ریسیوز میسیجز, ڈیٹا اور انفارمیشن فرام اے سینڈنگ ڈیوائس. تو جو ڈیوائس ہے وہ دوسری ڈیوائسز کا بھیجا ہوا ڈیٹا ریسیو کرتی ہے. دا ریسیونگ ڈیوائس کوڈ بی اے کمپیوٹر. یہ کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے, پرنٹر بھی ہو سکتا ہے, اسٹوریج ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے. آگے ہے کمیونیکیشن ڈیوائسز. کمیونیکیشن ڈیوائسز آر یوزڈ فار کمیونیکیشن بٹوین دا کمپیوٹر اینڈ ادر ڈیوائسز. یعنی اگر ہم نے کوئی ڈیوائس نیٹورک کے ساتھ یا انٹرنیٹ کے ساتھ جوڑنی ہے اس کو ہم بغیر کمیونیکیشن ڈیوائس کے نہیں جوڑ سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ کریں, موڈیم کے ساتھ اٹیچ کریں, پھر وہ ہو سکتا ہے. موڈیم از اے پاپولر کمیونیکیشن ڈیوائس وچ از یوزڈ فار انٹرنیٹ کمیونیکیشن. سب سے زیادہ مشہور جو ڈیوائس ہے کمیونیکیشن کے لیے وہ ہے
موڈیم یا اس کو ہم وائی فائی بھی کہتے ہیں۔ ٹرانسمیشن میڈیا. Transmission media is the channel or path through which the data or information is transferred from one place to another in a computer network. یہ ٹرانسمیشن میڈیا ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا چینل ہے جس کے تھرو ہم ڈیٹا دوسری جگہوں پہ پہنچا سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا اس پہ رکھ سکتے ہیں۔ نیٹورکس آر کنیکٹڈ بائی وائرڈ اور وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیمز۔ ہم نیٹورکس کو وائر کے ساتھ یا تار کے ساتھ بھی جوڑ کے دوسرے سسٹم کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، یا اب وائرلیس کا بھی ہمارے پاس آپشن ہے، وائرلیس کی سہولت بھی ہے۔ جیسے ہم وائی فائی یوز کرتے ہیں تو ہم موبائل کے ساتھ کوئی کیبل نہیں لگاتے، اسی طرح کمپیوٹر میں بھی وائی فائی ہوتا ہے اور اس کو ہم بغیر کسی کیبل کے اٹیچ کر کے انٹرنیٹ کو سرو کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ میں براؤز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے کمپوننٹس آف کمیونیکیشن ڈسکس کیے۔ امید ہے آپ کو ان کی سمجھ اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو آپ کائنڈلی کمنٹس میں بتا دیجیے گا، جو ٹاپک صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں ہو سکا میں انشاءاللہ دوبارہ کر دوں گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں، اگر سمجھتے ہیں دوستوں کا کام کیا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔